पाकिस्तानी भाइयों, प्रेस के नुमाइंदों, अवामी वर्कर पार्टी के ज़ुमा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बर वक्त एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है जो कि रियासत जम्मू व कश्मीर के हकूक़ और उसकी आज़ादी और उसकी यकजहती के लिए नहायत ही एक मुनासिब वक्त था। असल में मुझसे कबल मुकर्रीन ने तफसीलन रोशनी डाली है, कुछ वक्त भी कम है। मैं चंद एक गुज़ारिशात करते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। असल में इंसानी हकूक़ जो होते हैं वो ग़ुलाम या तकसीम कौमों की में ही नहीं हो रहे, बल्कि हमारे पड़ोस में हमारा पाकिस्तानी भाई जो करीबी मुल्क है उसमें भी अगर आप देखें तो वहाँ भी इंसानी हकूक़ जो हैं उनकी पामाली पाकिस्तान बनने के साथ ही शुरू हो चुकी थी। रियासत जम्मू कश्मीर के लिए इंसानी हकूक़ का मामला नहीं है जब तक रियासत तकसीम व ग़ुलाम है, चूँकि कश्मीरी अपनी आज़ादी और रियासत की यकजहती के लिए जब भी जदोजहद करेंगे तो यकीनन इंसानी हकूक़ की ज़द में ज़रूर आएंगे। मैं आज़ाद कश्मीर के उन साथियों और दोस्तों का नहायत ही शुक्रगुज़ार भी हूँ और मैं उन्हें सलाम भी पेश करता हूँ जिन्होंने 15वीं तरमीम और बिजली के बिल्लात की में इजाफ़ा टैक्स के ख़िलाफ़ तवील जदोजहद की और जेलों की सज़ाएँ काटी, जिसमें लियाकत अयाद साहब जिनको ज़िला बद्र भी किया गया, रावला कोर्ट से ट्रांसफ़र कोटली की जेल में किया गया और वहाँ इन्होंने काफ़ी दिन जो हैं जेल में गुजारे। और कुछ दीगर साथियों के लिए हमने फेसबुक में देखा कि उनके जिस्म को काट के मरच और नमक भी डाला गया। ये मैं क्या सोचता हूँ कि इंतहाई दर्जे का आखिरी जुल्म व तशद्दुद है। तो इसके लिए आज की ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है, मैं इसकी वसादत से इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। मेरे दोस्तों और भाइयों, आप देखें कि कितनी सितम ज़रूफ़ी है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर मुज़फ़्फ़राबाद में हाइड्रो प्रोजेक्ट जो बनाया गया है, वहाँ टर्बाइनें लगा के मुज़फ़्फ़राबाद से बहने वाले दरियाओं का पानी जो है एबटाबाद की तरफ मोड़ के तो डैम वहाँ और जो पावर प्लांट है वो एबटाबाद में लगाया जा रहा है। इसी तरह हालार के करीब एक डैम बनाया गया है जिसको क्रोटा कहते हैं। असल पानी जो है वो आज़ाद कश्मीर और रियासत जम्मू कश्मीर के बहने वाले दरिया, और वहाँ जब लोगों ने अपने हकूक़ और राइटरी के लिए प्रोटेस्ट किया तो उस डैम का रुख भी आप देखेंगे उन्होंने क्या किया, वहाँ से टर्बाइनें निकाल के जो पावर प्लांट है वो क्रोटे लगाया गया। तो ये कितनी सितम ज़रूफ़ी है कि पानी रियासत जम्मू व कश्मीर का और डैम जो हैं उनका पानी का रुख जो है टर्बाइनों के ज़रिए मोड़ के तो पाकिस्तान के इलाकों में लगा के, तो वहाँ क्या होता है कि आज़ाद कश्मीर के कितने नौजवान जो हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और डिप्लोमा इंजीनियर मौजूद हैं, लेकिन उनको सर्विस से महरूम किया जा रहा है। और फिर ये देखें कि डैम्स का इसी तरह धामेर बादशाह जो डैम है गिलगित बल्तिस्तान के यहाँ बैठे हुए साथी जानते हैं कि वो तकरीबन 28 से 32 किलोमीटर गिलगित के अंदर तामीर हो रहा है। उसका नाम दामेर डैम रखा जा रहा है। इसकी इन वजूहात को आप खुद अंदाज़ा करें कि रियासत जम्मू व कश्मीर के हकूक़ पर किस तरह डाका डाला जा रहा है। मैं आप यहाँ की आज के प्रोग्राम की वसातत से आप सब साथियों से ये गुजारिश करूँगा कि रियासत जम्मू व कश्मीर के बयानिया को दुरुस्त किया जाए और फिर रियासत की तकसीम पर गौर किया जाए कि किस बुनियाद पर रियासत को तकसीम किया गया। अगर 1947 में हुकूमत पाकिस्तान और उनके जो लोग जिन लोगों ने आज़ाद कश्मीर के चंद लोगों के साथ मिलकर रियासत पर हमला करवाया कबायलियों से, अगर ये रियासत को फ़तह करना मकसूद था तो सियालकोट के करीब संजीदगढ़ से 100 आदमी अगर अंदर ले जाया जाता तो सारी रियासत पर ये आसानी से कब्ज़ा कर लेते। लेकिन चूँकि ये अंग्रेज़ साम्राज्य की एक सियासत थी, अंग्रेज़ साम्राज्य की एक साजिश थी जिसकी बुनियाद पर अंग्रेज़ साम्राज्य के उस ज़माने के पाकिस्तान के बानी वज़ीर ख़जाना मलक ग़ुलाम मोहम्मद साहब जो एक ब्यूरोक्रेट थे, कायद-ए-आज़म चूँकि बीमार थे और उनकी बीमारी का फ़ायदा उठाते हुए
اس بیوروکریٹ کے تھرو انگریز سرکار نے آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے چند لوگوں سے رابطہ کروا کے ایک سازش تیار کی گئی، مری میں بیٹھ کے 50,000 کا جتھا تیار کر کے ریاست پہ حملہ کروایا گیا، اور اس میں جو اسٹریچ تھا اس آزاد کشمیر کو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ایک ریاست بنا کے آزاد کشمیر کے لوگوں کے نظروں میں دھول ڈالنا تھا۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ بیس کیمپ ہے، یہاں بیٹھے ہوئے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اور پاکستان سے زوما سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آزاد کشمیر جو ہے اس نے آج تک کوئی بیس کیمپ کا رول ادا کیا ہے؟ مقبوضہ کے یہاں آزاد کشمیر میں 2-3 ریڈیو اسٹیشن لگائے گئے۔ ریڈیو اسٹیشن مظفر آباد سے یہ آواز نکلا کرتی تھی کہ اٹھو ایلی ویلی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب وہ وہاں سے آئے تو آخری دنوں میں ان کی شناخت کیا بچی کہ ان کے پاؤں میں کینچی کی چپل اور سگریٹ، چرس کی سگریٹ ان کے ہاتھ میں تھی، کیونکہ ان لوگوں کو نہ یہاں بیس کیمپ میں نہ کھانا دیا گیا، نہ ان کے لوازمات پورے کیے گئے۔ نتیجن کیا ہوا کہ وہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہوئے اور ان لوگوں کو پھر اسلام آباد کے حوالے کیا گیا، اور اسلام آباد کے اداروں نے جس طرح ڈیل کی وہ بھی اب سب لوگوں کے سامنے ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ریاست کا جب تک ہم بیانیہ درست نہیں کریں گے، ریاست کی جب تک ہم افادیت کو نہیں سمجھیں گے، ریاست کے جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ریاست باشندہ شریعت قانون کیا تھا، اگر آج بھی آپ کی سٹرگل یہ واپس آ جائے کہ ریاست باشندہ جو 1927 کا قانون ہے ریاست کا، اگر آج بھی وہ بحال ہو جائے تو نہ گلگت کے حقوق کو کوئی سلب کر سکتا ہے، نہ آزاد کشمیر کے حقوق کو کوئی سلب کر سکتا ہے، نہ مقبوضہ کشمیر جسے کہتے ہیں جموں ویلی کا کوئی حقوق کو سلب کر سکتا ہے۔ میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ 1947 میں جو کچھ ہوا وہ ایک سازش تھی، اور حقیقت میں وہ سازش تھی، جو حالات اور گراؤنڈ ریالٹی نے آنے والے وقت نے یہ ثابت کیا کہ وہ سازش تھی، ریاست کو تقسیم کرنے کی سیاست تھی، ریاست پر قبضہ کرنے کی سیاست تھی۔ گلگت بلتستان لوگ کہتے ہیں جی کہ وہاں ابھی تک صوبائی درجہ نہیں دیا گیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ صوبے کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ وزیر اعلیٰ اور گورنر وہ آلریڈی وہاں موجود ہیں، 12 سال ہو چکے ہیں، تو آج آپ کس طرح کہتے ہیں جی کہ وہ صوبہ نہیں ہے، عارضی ہے؟ صوبہ وہ بن چکا ہے، اب آپ کی ضرورت ہے کہ اس کی صوبائی حیثیت کو ختم کر کے ریاست کی اکائی کس طرح بنانا ہے، اس کی طرف آپ قدم بڑھائیں۔ آزاد کشمیر کی جو ڈیورنگ لائن ہے، یہ جولائی 2019 کے آخری ہفتے میں پاکستان کے پرائم منسٹر، ہندوستان کے پرائم منسٹر اور ٹرمپ کے درمیان جو ثالثی مذاکرات ہوئے تھے، اس میں یہ طے پایا گیا تھا۔ اس کے بعد مودی نے واپس جا کر 5 اگست 2019 کو وہاں جو ہے ریاست کا جو قانون 370(35)A تھا اس کو انہوں نے ختم کیا، اور آج مقبوضہ کشمیر کی صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان نے 34 لاکھ ہندوستانیوں کو ڈومیسائل جاری کر دیے ہیں، اور جموں کے ایریے میں جتنی شاملات ہیں وہ ان کو الاٹ کی جا رہی ہیں۔ چند دن پہلے جموں ریجن سے چند لوگ جو ہیں واگا سرحد کے ذریعے یہاں وزٹ پہ آئے ہیں، ان سے میں نے دریافت کیا، انہوں نے کہا جی کہ جو ہمارے پیچھے جتنی شاملات تھی وہ بھارتی شہریوں کو الاٹمنٹ کی جا رہی ہیں، چونکہ 34 لاکھ ڈومیسائل جاری ہو چکے ہیں۔ اور یہ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ ہندوستان کا مودی سے پہلے اتنے طاقتور وزیر اعظم ہوئے ہیں، لیکن کسی کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ 370(35)A کو تبدیل کرے۔ یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ پاکستان کے حکمرانوں اور بھارتی حکمرانوں دونوں کے اتفاق رائے سے ہوا ہے، چونکہ پاکستان کے حکمرانوں کے سامنے اس وقت جو ہے وہ صرف سی پیک کا معاملہ ہے۔ گلگت بلتستان کو وہ آئینی اکائی بنانا چاہتے ہیں، چونکہ چائنا نے ان کو دباؤ، چائنا جو ہے اس سے قبل سی پیک سے قبل اس کی کشمیر پالیسی مختلف تھی۔ آج سب سے زیادہ کشمیر کی تقسیم کے لیے چائنا اپنا رول ادا کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کی ضرورت یہ ہے کہ اس کا جو سی پیک کا معاہدہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد کیا جائے، اور اس کے لیے جو ہے انہوں نے یہ جو تقسیم ہے یہ انہوں نے مستقل تقسیم کر چکے ہیں، لیکن اب آپ کی ضرورت بنتی ہے کہ اس مستقل تقسیم کو اور گلگت کے صوبے کو کس طرح ان عزائم کو ختم کر کے ان کو دوبارہ ریاست کی اکائیوں میں لانا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 1947 میں کیا اسٹیل اینڈ سٹینڈ معاہدہ نہیں ہری سنگھ آخری حکمران نے پاکستان کے حکمرانوں سے کیا؟ اس کی خلاف ورزی کس نے کی؟
ہری سنگھ جو ہے وہ آخری دم تک یہ کوشش کرتا رہا کہ ریاست جموں کشمیر کو ایک خود مختار حیثیت رہے اور پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ دو ملکوں کے ساتھ برابری کی سطح کے تعلقات قائم رکھیں گے. لیکن 22 اکتوبر کو کہاں سے حمل ہوا اور 27 اس کا جواب میں ہندوستان نے جو ہیں ریاست میں فوجیں داخل کی. میں آخری بار یہ آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ریاست کے بیانیہ اور ریاست کی اکائیوں اور ریاست کے قانون 1927 کو آپ اس کی بحالی کے لیے کوشش کریں گے. جب یہ چیزیں بحال ہو جائیں گی تو ریاست جو ہے محفوظ ہو جائے گی، ادروائز ریاست کوئی محفوظ نہیں ہوگی. ریاست تقسیم ہو چکی ہے، اس کے لیے آپ کو ایک مل جل کے کام کرنا چاہیے. تو میں انہی الفاظ کا، چونکہ وقت بہت ہو گیا ہے، تو اسٹیٹ سیکرٹری صاحب کی طرف سے کیا نام ہے لیٹر بھی آ چکا ہے. ایک بار میں سب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.